پھر اللہ فرماتے ہیں بیدک الخیر، اے اللہ آپ ہی کے قبضہ و قدرت میں تمام بھلائیاں، کسی کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے قبضہ و قدرت میں تمام بھلائیاں۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا بیدک الخیر والشر، کہ آپ کے قبضے میں بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، نہیں، اللہ کے قبضے میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ہمیں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ شر ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے نا، تمہاری عقل کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی عقل تمہارے پاس ہے۔ اللہ پورے نظام کو چلا رہا ہے، شمس و قمر اللہ کے حکم کے اوپر نکلتا اور چلتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ستارے سیارے ہیں، ایک ستارہ اگر اللہ رب العزت اس کو حکم اپنی توجہ ہٹا لیں تو وہ ستارہ گرے اور پوری کی پوری دنیا فنا ہو جائے۔ یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، ایسے ایسے گیلیکسیز ہیں کہ اس میں ہزاروں ستارے ہیں، اور ایک ایک ستارہ دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ اللہ اس کو تھامے ہوئے ٹھہرائے ہوئے، اللہ وہ اللہ ہے۔ ہمارا اتنا چھوٹا سا دماغ، اتنی چھوٹی سی عقل، اور ہم بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے اوپر، تو ہمارے اعتبار سے شر ہے نا، تو تمہاری عقل ہی کتنی بڑی ہے کہ وہ شر ہے۔ اللہ پورے نظام کو چلا رہا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے شر ہو، عالم کے لیے خیر ہو۔ تم تو اتنا چھوٹا سا دماغ لیو کہ خالی تم کو اپنا پیٹ دیکھنا ہے، اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، اس کے آگے نکل ہی نہیں پا رہے۔ What is the objective of your life؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج تک تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی متعین نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی سی جاب پالیں اور ہماری فیملی سیٹل ہو جائے۔ یہ مقصد تھوڑی نہیں، تو ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی نہیں سمجھتے۔ پہلے تو یہ سمجھو کہ مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ ضرورت کو تم نے مقصد بنا رکھا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور دنیا کے اندر بھاگتے 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 پھر قبر میں چلے جاتے ہو، مقصد کو جانتے بھی نہیں کہ مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت پورے کائنات کو چلا رہا ہے، اور یہ ایک کائنات ہے اس جیسے جیسے 40,000 اور عالم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، کیا مطلب؟ اے اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، ایک عالم نہیں، عالم کی جمع عالمین۔ علماء تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جیسے یہ ایک عالم ہے، ایسے ہی 40,000 عالم ہیں، اللہ سب کو چلا رہا ہے، اللہ سب کا رب ہے، سب کا پالنہار اللہ ہے۔ اب کوئی چیز ہمارے چھوٹے سے دماغ کے اعتبار سے شر ہے تو تیرے اعتبار سے شر ہے نا، کیا پتہ اللہ نے اس کے اندر کتنی خیر رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ اے مسلمانوں، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا سمجھو کہ یہ چیز ہو جاتی لیکن نہ ہو، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہارا علم ہی کیا ہے؟ کتنا بڑا تمہارا علم ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اللہ نے کہا بیدک الخیر۔ اعتراض کا جواب دے دیے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ شر کیوں نہیں کہا، کہ اللہ کے قبضے میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، جسے ہم شر سمجھتے ہیں اپنی چھوٹی سی کھوپڑی اور عقل کو لے کر کے، وہ اللہ رب العزت نے عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس عقل کم ہے اس لیے ہم اسے شر سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ اے اللہ آپ کے قبضے میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔